آج کے درس کی تو پہلی آیت ہی اس بارے میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ جھگڑے سے بچا کیسے جائے، آپس میں جھگڑے سے بچنا کیسے ہے، جھگڑے کو اوائڈ کیسے کرنا ہے، جھگڑے سے رکنا کیسے ہے۔ ایک تو ہے انسان کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو جھگڑا ہو جانے کے بعد وہ کیا کرے، یہ اس آیت کا موضوع نہیں ہے۔ اس آیت کا موضوع یہ ہے کہ انسان وہ کیا طریقہ اختیار کرے کہ جھگڑا سرے سے ہو ہی نہ، جھگڑے کی نوبت ہی نہ آنے پائے، اور جھگڑے سے معاشرہ پاک ہی رہے، جھگڑے سے آپس کے تعلقات پاکیزہ ہی رہیں۔ اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اب دیکھیے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز تعبیر اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے حبیب، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ سب سے بھلی بات، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي، اے میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ سب سے بھلی بات، سب سے خوبصورت بات اور سب سے اچھی بات منہ سے نکالیں۔ قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سب سے بھلی بات، سب سے خوبصورت بات، سب سے اچھی بات منہ سے نکالیں، اور ساتھ ہی یہ بات جو منہ سے نکلے وہ سب سے بھلے انداز سے ہو، سب سے خوبصورت انداز سے ہو، اور بہت ہی اچھے انداز سے گفتگو ہو، اور بات بھی اچھی ہو، انداز بھی اچھا ہو، اور لہجہ، لب و لہجہ بھی سب سے بھلا ہو، سب سے خوبصورت ہو اور سب سے اچھا ہو۔ ایسے لہجے میں آپس میں بات کریں۔ یعنی مفسرین نے یہ تینوں چیزیں یہاں پر ذکر کی ہیں کہ بات بھی خوبصورت ہو، انداز بھی خوبصورت ہو، اور جو ٹون ہے، لب و لہجہ ہے، یہ بھی خوبصورت ہو۔ اور یہ بھی میں ذرا بتا دوں یہاں پر کہ اس آیت سے جو پہلے کل ہمارے درس میں جو آیت آئی تھی وہ آپ کے سامنے گزری کہ اس سے پہلے مشرکین سے گفتگو ہو رہی ہے۔ بھائی، یہ آپس کی گفتگو نہیں ہے بلکہ مشرکین سے گفتگو ہو رہی ہے۔ دشمنوں سے بات اگر کرنا ہو تو اس کا انداز، اس آیت کو اگر اس کے سیاق میں دیکھا جائے، اس کے ساتھ جوڑا جائے، تو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ دشمنوں سے اگر بات کرنی ہو تو دشمنوں کے ساتھ کیسا اندازی گفتگو اختیار کرنا ہے کہ بات بھی بھلی ہو، انداز بھی بھلا ہو، اور لہجہ بھی خوبصورت ہو۔ تو ایسی صورت میں دشمن سے جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ جب دشمن سے، اب آپ خود سمجھیے کہ جب دشمن سے ایسے بات کرنی ہے تو پھر دوست سے اور یار سے، اپنے کلاس روم میٹ سے، اور اپنے گھر والے سے، اپنی گھر والی سے، اپنے بچے سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، ان سے کیسے بات کرنی ہوگی؟ اس کو آپ خود ہی سمجھ لیجیے کہ جب دشمنوں سے بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یہ ہے تو اپنوں سے بات کرنے کے لیے اس ہدایت کی کتنی زیادہ تاکید ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ اگر تم نے اس طرح بھلی بات نہیں کی نا، اور اچھے انداز سے آپس میں گفتگو نہیں کی، یا دشمنوں سے بھی اچھے انداز سے گفتگو نہیں کی، تو شیطان کا تو کام ہی آپس کے تعلقات کو خراب کرنا ہے، آپس میں جھگڑے پیدا کرنا ہے۔ اور جب جھگڑا پڑتا ہے تو اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ جھگڑنے والے ہوتے ہیں، جھگڑے میں پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو صلاحیت ہوتی ہے حق اور سچ بات کو ماننے کی، وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو جھگڑ رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ پھر حق اور سچ بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ جھگڑے کے وقت ایک ری ایکشن کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ایک رد عمل کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور ان کی جو سچ اور حق بات ماننے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے اس وار سے بچو کہ کہیں شیطان تمہارے درمیان جھگڑا پیدا نہ کر دے، اور پھر تم حق اور سچ بات کی کو سمجھنے کی تمہارے اندر صلاحیت ہی ختم ہو جائے۔ اور پھر اس آیت کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ شیطان تو سرے سے انسان ہی کا دشمن ہے۔ بھائی، انسان ہی سے اس کی دشمنی ہے۔ شیطان کے لیے کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی کافر نہیں ہے، انسان کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اور فسادی دشمن ہے۔ اور فسادی دشمن ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے دشمنوں میں آپس میں پھوٹ پڑی رہے، جھگڑا پڑا رہے، اور یہ اس کے دشمن آپس میں ہی لڑتے رہیں اور ایک دوسرے کو مار مار کر ختم کر دیں، اور وہ دور بیٹھا دیکھتا رہے۔
تو شیطان تو تمہارا فسادی دشمن ہے بھائی، انسان کا فسادی دشمن ہے، وہ تمہارے درمیان جھگڑے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس آیت میں جھگڑے سے بچنے، دور رہنے اور جھگڑے کو اوائڈ کرنے کا بڑا خوبصورت اصول بتایا گیا ہے کہ جب بھی تم بات کرو تو اچھی بات کرو، اچھے انداز سے کرو، اچھے لہجے کے ساتھ کرو۔ جب تم اچھی بات کہو گے، اچھے انداز سے کہو گے اور اچھے لہجے سے بات کرو گے تو پھر جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور ساتھ ہی یہاں جو آیت کے الفاظ ہیں اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں۔ آیت کے لفظ ہے عبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجیے، یعنی پروردگار کے جو سچے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو پکے اور سچے بندے ہیں، ان کا رویہ یہ ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی کے رویے اور انداز میں یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ وہ پروردگار کا سچا اور پکا بندہ نہیں ہے۔